السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج مجھے میپو ذات کشمیر ناظرین، آج مجھے ادھر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر فدا صاحب موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، جیسا کہ اس وقت 17 جولائی سے 22 جولائی تک یہ جو ایک ہفتہ ہے یہ ماں اور بچے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو اس والے سے ہم بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے میرے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر بتائیں، یہ جو ماں اور بچے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے اس کو منانے کا کیا مقصد ہے اور یہ کس طریقے سے منایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تشریف لائے. ماں اور بچے کا ہفتہ جو ہے نا وہ ہر سال 2 دفعہ مناتے ہیں ہم لوگ. ایک پہلی دفعہ جو مناتے ہیں مئی جون میں، اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہو گیا جولائی میں، مثلا موسم گرما کے آغاز میں. اسی طرح جب موسم سرما یا سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر نومبر یا دسمبر میں بھی یہ ہفتہ منایا جاتا ہے. تو اس کا بیسک جو مقصد ہے، ایک تو موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں آنے والے سیزن میں، جیسے ابھی آگے برسات چل رہی ہے، برسات میں آگے ملیریا آئے گا، ٹائیفائڈ بھی چل رہا ہے، اسی طرح ڈینگی کے کیسز آ سکتے ہیں. تو اسی طرح جو بہت امپارٹنٹ بیماری ہے گرمیوں کی، جو گیسٹرو انٹرائٹس جس کو سال کی بیماری کہتے ہیں، وہ بچوں میں جو ہے نا وہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی اس پہ کام ہوتا ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کی جاتی ہے، شعور پیدا کیا جاتا ہے اور ہیلتھ سیشنز کے تھرو. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ہے نا وہ حفاظتی ٹیکہ جات، کہ جو بچے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے اپنا کورس مکمل نہیں کرواتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ویکسینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور وہ 1.5 سال کی عمر تک یا 2 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے. تو اس میں جو ڈیفالٹر ہوتے ہیں بچے، ڈیفالٹر کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی کوئی ٹیکے نہیں لگوائے، چھوڑ دی ویکسینیشن ادھوری، ان کو بھی ہم اس ویک میں مکمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی ہیلتھ ایجوکیشن کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کیسے انہوں نے رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو تشنج سے بچاؤ کے ٹیکے ہیں وہ بھی اس ویک میں لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیلتھ سیشنز کیے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز، یہ جو ہے نا گاؤں محلوں میں جگہ جگہ پہ ہیلتھ سیشن رکھتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں ان کے صحت کے بارے میں، اسپیسیفکلی ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. یہ تو اس میں سر یہ جو ویک منایا جاتا ہے اس میں کوئی کیمپس لگائے جاتے ہیں یا کوئی سیشن رکھے جاتے ہیں، کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ؟ نہیں، اس میں ہوتا ہی ہے نا بیسیکلی جو ہے نا وہ انٹیگریشن ہے نا 2-3 پروگرامز کی، کہ ہیلتھ ورکر ایسے کام کرتی ہے کہ اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے جس میں اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اس کو فار ایگزامپل اس کو اتنے گھر دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے 1000 سے 1500 تک ایک جو پاپولیشن ہے جس میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، وہی اس کی ٹارگٹ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ اس کا روٹین کا کام ہے کہ ڈیلی وہ ان میں جاتی ہے. لیکن اس ویک میں وہ سارا کام کر کے تو وہ ٹارگٹس بتا دیتی ہے اپنے جو ویکسینیٹر ہے کہ اتنے بچے میرے گاؤں میں یا میرے اس کیچمنٹ پاپولیشن میں ہیں جن کو ٹیکے لگانا مقصود ہے. اسی طرح وہ بتا دیتی ہے جی کہ اتنی خواتین ہیں جو حاملہ ہیں اور ان کو تشنج کے ٹیکے لگائے جائیں گے. اور اسی طریقے سے وہ اپنے ایریاز میں وہ آلریڈی ہیلتھ سیشنز ارینج کر لیتی ہیں کہ 10-10 15-15 خواتین کو اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں وہاں پہ بٹھا کے وہاں پہ پھر وہ ان کو ہیلتھ کے حوالے سے ساری جو ہے وہ بتاتی ہے جی کہ آپ نے کیسے رہنا سہنا ہے، صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے، خوراک کا کیا کرنا ہے، یا ادویات کیسے استعمال کرنی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو ماں اور بچے کی جو صحت کے حوالے سے انہیں کیا کیا احتیاطی تدابیر جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے اپنی صحت؟ دیکھیں، جو آج کل پہلے میں بیماریوں کے متعلق بات کر لوں، گیسٹرو انٹرائٹس یا سال کا میں نے ذکر کیا، تو اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں جی کہ آپ پہلے تو ہے کہ ہینڈ واشنگ پہ توجہ دیں. جب بھی کوئی چیز کھائیں یا جب بھی آپ واش روم استعمال کریں اس کے بعد صابن سے 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھوئیں، بیسک چیز ہے. اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں صاف ہونا بہت ضروری ہیں. فار ایگزامپل اگر ویجیٹیبلز آتی ہیں تو ان کو اچھی طرح دھو کے اس کے بعد پکا کے کھائیں. گلی سڑی جو سبزیاں وہ اس کا استعمال نہ کریں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے سیزن میں فروٹ ہے جو، تو اس میں اگر وہ تھوڑا سا بھی خراب ہے نا اور وہ کھا لیا تو آپ نے اپنا پیٹ خراب کرنے والی بات کی. تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ صاف ستھرا فروٹ جو ہے وہ استعمال کریں. اور اسی طرح پانی ابال کے پئیں یا جو فلٹریشن پلانٹ کا پانی ہے وہ جو ہے نا وہ پئیں. تو یہ عمل کرنے سے آپ کم از کم گیسٹرو انٹرائٹس سے بچ جائیں گے. اب اگر ہو جائے کسی کے گھر میں بچے کو پیچز شروع ہو گئے ہیں یا کسی بڑے کو ہو گئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ہاسپٹل دور ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بھی ہمارا اسٹاف انہیں بتاتا ہے کہ وہ گھر میں ہی جو ہے نا وہ کریں یہ کہ
4 گلاس پانی لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں چینی ڈالیں اور نمک ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ گھر میں ہی ORS بنا لیں، یا اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا تو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ چینی کی ڈالیں، تھوڑا سا نمک ڈالیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس جس کو پیچس لگے ہوئے ہیں اس کو فوراً پلانا شروع کر دے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، کہ لگاتار پیچس ہو رہے ہیں، ڈائریا ہو رہا ہے، ان کا نمبر بہت زیادہ ہے، تو فوری طور پہ یہ بھی پلائیں، لیکن فوری طور پہ پھر ہاسپٹل پہنچائیں. یہ تو ایک بیماری ہوگی. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اس میں ترغیب دی جاتی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کی ویکسینیشن سٹارٹ کرائیں، اس کو ماں کا دودھ دیں، ٹھیک ہے، اس کی ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ کریں، اور 4 یا 5 منتھس پہ جا کے یا 6 منتھس پہ اس کی ویننگ سٹارٹ کریں، اور اس کو ویکسینیشن اس کا لازمی جو ہے نا اس کا کمپلیٹ کروائیں. اسی طریقے سے اور بیماریاں ہیں جیسے ڈینگی ہے، پھر ملیریا ہے. پھر ماں حاملہ خواتین کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ان کا منیمم 4 وزٹ ہونا ضروری ہے کسی اسکلڈ پرسن کے پاس. اسکلڈ پرسن جو حاملہ خواتین ہیں اس حوالے سے کون سی ہیں؟ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہو سکتی ہیں، ایک سٹاف نرس ہو سکتی ہے، ایک کمیونٹی مڈ وائف ہو سکتی ہے، اور یا جو ہے نا ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر ہو سکتی ہے. تو یہ 4 اسکلڈ پرسنز ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنا چیک اپ کسی سے نہ کروائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور جب ڈلیوری کرانی ہو تو وہ بھی کسی اسکلڈ پرسن سے کرائے. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں سر جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے اس ہفتے کے ماں اور بچے کا جو ہفتہ منایا جا رہا ہے اس والے سے آپ ان سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میری ان سے یہی میں ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ سیشن بھی رکھ رہی ہیں، وہ حفاظتی ٹیکہ جات کا عمل بھی کروا رہی ہیں ساتھ ہو کے، تو ان کے ساتھ تعاون کریں. جب بھی آپ کے پاس آئیں تو انہیں ویلکم کریں. وہ آپ کی صحت کے لیے ہی یہ سارا کام کر رہی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے اسٹاف کے ساتھ تعاون کریں. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، جیسا ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت ڈاکٹر فدا صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی ہے جو ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے ماں اور بچے کا، اس حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. تو اب بھی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.